بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ظہیر الدین بابر محمد کا بچپن اور ابتدائی دور حکومت۔ ناظرین، آج ہم آپ کو وقت کے پردے ہٹا کر تاریخ کے اس دور میں لے کر چلتے ہیں جب وسط ایشیا کی وادیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا مقدر دنیا کی عظیم سلطنتوں میں سے ایک مغل سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ یہ کہانی ہے ظہیر الدین محمد بابر کی، ایک ایسے بادشاہ کی جو تلوار کے ساتھ ساتھ قلم سے بھی بے پناہ محبت رکھتا تھا، جو جنگجو بھی تھا اور شاعر بھی، اور جس کی شخصیت میں بہادری، حکمت اور صبر سب یکجا تھے۔ بابر کا نسب اور خاندانی پس منظر۔ بابر کی پیدائش 14 فروری 1483 کو فرغانہ کی وادی میں ہوئی۔ اس کے والد عمر شیخ مرزا تیموری خاندان کے حکمران تھے اور والدہ قطر بیگم چنگیز خان کی نسل سے تھیں۔ اس طرح بابر کے رگ و پے میں ایک طرف تیمور لنگ کا خون دوڑ رہا تھا اور دوسری طرف چنگیز خان کی عظمت جھلک رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے بابر کو سلطنتوں اور فتوحات کا خواب مل گیا تھا۔ بابر نے بعد میں اپنی سوانح عمری تذکرہ بابری میں بار بار اپنے نسب کا ذکر فخر سے کیا، کیونکہ یہ اس کے لیے نہ صرف وراثت تھی بلکہ ایک ذمہ داری بھی تھی۔ بابر کا بچپن اور تربیت۔ بابر کا بچپن شاہی محل میں گزرا۔ اگرچہ وہ شہزادہ تھا مگر اس کی پرورش سختی اور تربیت کے ماحول میں ہوئی۔ کم عمری ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کی مشق اس کی زندگی کا حصہ بنا دی گئی تھی۔ ساتھ ہی بابر کو تعلیم سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ وہ فارسی اور ترکی زبان میں ماہر ہوا۔ شاعری کا ذوق بچپن ہی سے اس میں نمایاں تھا۔ بعد میں وہ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر اور ادیب ثابت ہوا اور دیوان بابر آج بھی اس کے ادبی کمال کی یادگار ہے۔ 12 برس کی عمر میں حکمرانی 1494 میں اچانک بابر کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت بابر صرف 12 سال کا تھا۔ ایک کم عمر شہزادے پر فرغانہ جیسی سلطنت کا بوجھ آن پڑا۔ دربار کے بڑے بڑے سردار اور رشتہ دار اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے لگے۔ ایک طرف اندرونی سازشیں تھیں، دوسری طرف دشمن قبیلے سرحدوں پر حملہ آور تھے، مگر بابر نے اپنی عمر سے بڑھ کر ہمت دکھائی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ میدان میں اترا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ یہیں سے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ پہلی بڑی خواہش سمرقند کی سلطنت۔ بابر کے دل میں شروع سے ایک خواب تھا، سمرقند پر حکمرانی۔ یہ وہی شہر تھا جو تیمور لنگ کی سلطنت کا مرکز تھا۔ بابر چاہتا تھا کہ اپنے جد امجد کی میراث واپس حاصل کرے۔ چنانچہ 1497 میں صرف 14 برس کی عمر میں بابر نے پہلی بار سمرقند پر قبضہ کیا، لیکن اس کی حکومت زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ صرف 100 دن کے بعد بابر کو شہر چھوڑنا پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ مشکلات اور آزمائشیں۔ بابر نے اپنی نوجوانی کا بیشتر حصہ اقتدار کی جنگ میں گزارا۔ کبھی سمرقند کے دروازے اس کے لیے کھلے تو کبھی اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ کبھی اپنے ہی سردار اس کے خلاف ہو گئے اور کبھی پڑوسی حکمرانوں نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بابر نے کئی بار ناکامیاں برداشت کی مگر ہمت نہیں ہاری۔ اس کی زندگی کا یہی پہلو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ مشکل وقت میں بھی صبر اور حوصلہ نہیں چھوڑتا تھا۔ کابل کی طرف پیش قدمی۔ 1504 میں جب بار بار کی ناکامیوں نے اس کے قدم ڈگمگائے تو بابر نے ایک نئی منزل کی تلاش کی۔ اس نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کابل کی طرف رخ کیا۔ کابل اس وقت انتشار کا شکار تھا اور بابر نے اپنی جوانی کی جرأت سے اسے فتح کر لیا۔ یہی وہ موڑ تھا جس نے بابر کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیا۔ کابل اس کا مضبوط گڑھ بن گیا جہاں سے اس نے آگے بڑھنے کی تیاری شروع کی۔ بابر کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو۔ بابر صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھا۔ وہ شاعر تھا جس نے اپنی یادداشتوں میں فطرت اور محبت کے رنگ بکھیرے۔ وہ ماہر جنگجو تھا جو فوج کو منظم کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ وہ انصاف پسند حکمران تھا جو رعایا کی بھلائی چاہتا تھا۔ یہی خصوصیت تھی جنہوں نے اسے ایک عظیم بادشاہ بنا دیا۔